وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22۔ جب ہم قرآن کو مصحف کی ترتیب میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ ہے اور پھر سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں سیدھا راستہ۔ سورۃ البقرہ جب شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو 21 اور 22ویں آیت، یعنی جو 21ویں آیت ہم نے تلاوت کی، اس سے پہلے تک سورہ بقرہ میں کوئی فعل امر یعنی ڈو اور ڈونٹ، آرڈر، امپیریٹو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ یہ پہلا امر ہے جو آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 21 میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ امر ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ وہ رب کون؟ الذی خلقکم، وہ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے، فرش کی طرح۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی۔ فاخرج به، اور اس نے نکالا اس سے من الثمرات رزقا لکم، پھلوں میں سے جو تمہارے لیے رزق ہے تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ کوئی بھی جبکہ تم جانتے ہو۔ قرآن پاک کا جو پہلا فعل امر ہے جو آپ کے سامنے آ جایا، فعل امر پہلا یعنی امپیریٹو جو آرڈر دیا گیا ہے وہ ہے اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کی عبادت کرو اپنے رب۔ اور جو دوسری آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ ختم بھی یہیں پر ہوتی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا جبکہ تم جانتے ہو، اللہ کی واحد اللہ کی عبادت۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توحید صرف اللہ کی عبادت کرنا، توحید کا معنی کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں۔ تو نوٹ کر لیجئے، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 کی 3 کائنڈ آف توحید۔ پہلی ہے توحید ربوبیت،
اللہ کو واحد رب ماننا، رب، یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ دوسری قسم ہے توحید کی توحید الوہیت، اللہ کو واحد الہ ماننا، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں اس میں اللہ کو یکتا جاننا، واحد ماننا۔ تو توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ کو واحد رب ماننا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے خالق، رازق، مدبر۔ خالق، رازق اور مدبر۔ اب اگر آپ ان آیات پہ غور کریں تو آپ کو رب کا معنی جو ہے ان آیت میں پورا قرآن، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کون؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ تو خالق کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، سورۃ الزمر۔ تو اللہ واحد خالق، اکیلا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا اور آسمان کو ایک چھت بنا دیا۔ کون ہے بنانے والا آسمان اور زمین کو، آسمان اور زمینوں کو؟ اللہ۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی۔ آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے؟ بارش کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مدبر کون ہے؟ اس کائنات میں کوئی امر، کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کے امر کے بغیر ہو جائے۔ تو مدبر، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا۔ بارش ہو، انسان کی زندگی کتنی ہے، موت کب آئے گی، صحت کب ہوگی، بیماری کب ہوگی، خوشی کب ہوگی، غم کب ملے گا، کتنی اولاد ہوگی، کتنا رزق ملے گا، تمام معاملات، انسان پہ اگر مصیبت آ گئی ہے اس کو دور کون کرتا ہے، تمام معاملات کا مدبر صرف اللہ ہے۔ تو آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ اللہ۔ خالق ہے ہر چیز کا، مدبر ہے ہر شے کا، ہر چیز کا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَهُمْ، بس اس نے نکالا اس پانی سے ثمرات، پھلوں میں سے۔ رزقا لکم، تمہارے لیے رزق ہے۔ رازق، رب کا معنی خالق، رازق، مدبر۔ تو رازق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، رزق صرف اللہ کی طرف سے۔ زندگی ہے، موت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اولاد ہے، مال ہے، رزق ہے، صرف اللہ کی طرف سے۔ اگر ان میں سے کسی معاملے میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گیا تو یہی شرک ہے۔ اور شرک کی وعید تو ہم پچھلی کلاسز میں دیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ اللہ کو خالق ماننا، صرف اللہ خالق ہے ہر مخلوق کا۔ رازق ماننا، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ مدبر، ہر چیز، ہر تصریف جو اس کائنات میں ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ صرف اللہ دیتا ہے۔ مال، دولت، رزق کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ مشکل آئے تو مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو
کفار مکہ تھے، جب ان سے پوچھا جاتا توحید ربوبیت کے بارے میں تو اس میں بڑے پکے تھے وہ. قرآن میں آپ کو کئی مقام پہ ملے گا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے. یہ مانتے تھے کہ خالق صرف اللہ ہے، توحید ربوبیت میں پکے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے. تو ان کا شرک کہاں تھا؟ ان کا شرک تھا دوسری والی توحید الوہیت میں. توحید الوہیت جب اللہ کو واحد رب مان لیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب عبادت بھی صرف اسی کی جائے. ذرا اس آیت کو شروع تو دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب مان گئے ہو تو اب عبادت بھی صرف اسی کی کرنی ہے. اور رب کی جو خصوصیات ہیں اس کو جاننے کے بعد فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا جبکہ تم جانتے ہو. تو اب عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی کرنی ہے. یہ معاملہ تھا جس میں وہ شرک کرتے تھے. ان کی دیوی دیوتائیں تھیں، کتنے 360 بت انہوں نے کعبہ میں رکھے تھے. جو عبادت تھی اس میں شرک کرتے تھے. یہ ہے توحید الوہیت میں شرک جو انہوں نے کیا. توحید ربوبیت میں پکے تھے، قرآن میں ہمیں ملتا ہے، کہتے ہیں یقیناً اللہ نے بنایا یہ سب، لیکن توحید الوہیت میں شرک تھا. اپنی عبادت میں انہوں نے شرک کیا تو کافر ٹھہرائے، مشرک ٹھہرائے، اور ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ. توحید الوہیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی عبادت نماز روزہ زکوٰۃ بہت بڑی عبادات ہے، لیکن صرف یہی عبادات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں. ہر قسم کی عبادت، آنے والی کلاس میں انشاءاللہ کسی دن آپ کے سامنے رکھوں گا عبادات، کس عبادات میں کیا کیا آتا ہے. ہر قسم کی عبادت صرف اللہ واحد کے لیے کرنی ہے. یہ توحید الوہیت ہے، لا الہ الا اللہ. اور توحید ربوبیت کے بعد توحید الوہیت، اور پھر تیسری ہے توحید اسماء و صفات. وہ بھی انشاءاللہ کسی آنے والی کلاس میں اس کو ایک ٹاپک لے کے اس کے بارے میں کچھ اہم ترین باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آج الحمدللہ ہم لوگ اپنا تجوید کا کورس جو ہے اس کا آخری ٹاپک شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ہم اپنا جو تجوید کا کورس ہے اس کو کمپلیٹ کریں، اور پھر انشاءاللہ اگلی کلاس سے گرامر کے کورس کو شروع کریں. تو جناب، جب ہم آخری اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو جان لیجئے کہ ہمارے آخری ٹاپک جو اس کا نام ہے وقف اور ابتدا کے قواعد. وقف اور ابتدا یعنی ٹھہرنا، اور پھر ابتدا کہاں سے کرنی اس کے قواعد. بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، اور خاص طور پہ ہمارے لیے، ہم نان عربس کے لیے جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ٹاپک ہے. جو عربی جانتا ہے نا اس سے یہ والی غلطی بہت کم ہے کہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو عربی زبان کو سمجھتا ہے تو غلط جگہ نہیں ٹھہرتا، یعنی ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا کہ معنی تبدیل ہو. لیکن ہمیں اس ٹاپک کو سیکھنا بہت اچھے طریقے سے ضروری ہے. تو وقف اور ابتدا کے قواعد جو ہیں اس میں دو باتیں ہمیں سیکھنی ہیں. نمبر ایک، وقف کا طریقہ. یہ اکثر ساتھیوں کو پتا ہے کہ وقف کرتے کیسے ہیں. دوسرا، وقف وصل کے قواعد. وقف کا مطلب ہے ٹھہر جانا، اسٹاپ.
ٹھیک ہے جی. وقف کا مطلب ہے ٹھہر جانا, اسٹاپ کرنا. وصل کا مطلب ہے ملا کے پڑھنا, نو اسٹاپ. وصل کا مطلب ہے ملا کے پڑھنا, رکنا نہیں. تو یہ جان لیجیے ٹرمینالوجیز بہت اہم ہے. وقف, وصل. وقف کا معنی ہے ٹھہر جانا اور وصل کا معنی ہے ڈو ناٹ اسٹاپ, ملا کے پڑھنا. ٹھیک ہے جی, بہت اہم باتیں ہیں. دونوں ٹرمینالوجی سمجھ لیجیے. وقف اور وصل کے فوائد کیا ہیں, یعنی کہاں پہ ٹھہرا جا سکتا ہے, کہاں پہ نہیں ٹھہرا جا سکتا. اس ٹاپک کو اگر ہم لکھیں وقف وصل کے فوائد کی جگہ ہم لکھیں وقف اور وصل کے مقامات یا علامات تو زیادہ اچھا ہے. وقف اور وصل کے کی علامات, ٹھیک ہے, کہ اس کی سائنس کیا کیا ہے. تو پہلے وقف کا طریقہ ایک بار ریوائز کر لیں گے, اکثر ساتھیوں کو پتا ہے. پھر آئیں گے علامات کی طرف, یعنی وہ سائنس کیا ہے کہ جہاں پہ وقف کرنا ہے اور جہاں پہ وقف نہیں کرنا. تو جناب اب ہم پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, وقف کا طریقہ. صحیح ہے جی. اس ٹاپک کو یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کلوز کرتے ہیں. اب ہم پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, وقف کا طریقہ. اچھا جی, آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی حرف پہ ہم رکیں گے, جب بھی کوئی ورڈ پہ ہم رکیں گے, کلمے پہ رکیں گے, تو آخر میں اس پہ کچھ علامات ہوں گی. علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ علامات ہو سکتی ہے کہ اس حرف کے اوپر آخر میں زبر ہو, اس حرف کے نیچے آخر میں زیر ہو, اس حرف کے اوپر آخر میں پیش ہو, اس حرف کے آخر میں دو پیش ہوں, اس حرف کے آخر میں دو زیر ہوں. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ ناکافی ہے, تو آپ اس کا ایک سلائڈ لے لیجیے تاکہ ٹاپک ہمارے سامنے آ جائے. پھر ہم وقت کے طریقے کو نئی سلائڈ پہ لیں. ڈن سر. ٹھیک ہے جی. تو جب وقف کریں گے تو حرف کے آخر میں یا تو زبر آئے گا یا زیر آئے گی یا پیش آئے گا, یا دو زیر ہوں گی یا دو پیش ہوں گی, یا کھڑی زیر ہوگی یا الٹا پیش ہوگا. تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے 1 2 3 4 5 6 7 علامات لکھی ہیں. 2 علامات نہیں لکھی, وہ کون کون سی ہیں؟ 2 زبر, ٹھیک ہے جی, 2 زبر نہیں لکھے, اور اس کے علاوہ کھڑا زبر نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح 9 علامات پوری ہو گئی. تو اب یہ جو 1 2 3 4 5 6 7, یہ جو 7 علامات ہیں, نوٹ کر لیجئے وقف کی صورت میں یہ سب ساکن ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں؟ ساکن ہو جاتی ہیں. کیسے؟ آپ کے سامنے ایک ایک مثال لکھ دیتا ہوں سب کی, تو انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. ایک مثال لکھتے ہیں ذالک, دوسری مثال زیر کے ساتھ لکھتے ہیں, سوری پیش کے ساتھ لکھتے ہیں الودود, 2 زیر کے ساتھ لکھتے ہیں من ہادن, 2 پیش کے ساتھ لکھتے ہیں مسکن. ٹھیک ہے,
کھڑی زیر کے ساتھ لکھتے ہیں رسول ہی، اور الٹی پیش کے ساتھ لکھتے ہیں کتاب. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں جی آخر میں اس حرف کے زبر ہے، اس کے آخر میں زیر ہے، آخر میں سوئٹ کے پیش ہے، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش. تو نوٹ کر لیجئے جب بھی یہ علامات ہوں گی تو وقف کی صورت میں ساکن آ جائے گا ان پہ. وقف جیسے ہی کریں گے تو یہ سب سکون ہو جائیں گے. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ذالک فطر الودود من ہاد مسک رسولی کتابو. صحیح ہے جی. تو ٹوٹل 9 علامات ہیں، زیر زبر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زیر کھڑی زیر الٹا پیش. تو دو زبر اور کھڑے جو کھڑا زبر ہے اس کو چھوڑ کے باقی سب ساکن ہو جاتے ہیں. باقی سب کیا ہو جاتے ہیں؟ ساکن ہو جاتے ہیں وقف کی صورت میں. اور کھڑا دو زبر اور جو کھڑا زبر ہے اس کے بارے میں الگ قاعدہ ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جیسے یسعی کتابن. اب دیکھیے یہ دو ایسے ورڈز ہیں جن کے آخر میں کھڑا زبر اور دو زبر ہے. تو نوٹ کر لیجئے جب یہ سچویشن آ جائے تو یہ بالکل ایسے ہی پڑھا جائے گا سید، یعنی یسعی الف مدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے اس پہ ایک زبر آ جائے گی اور یہ بھی الف مدہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. کتابا. صحیح جی. ساکن نہیں آئے گی، کتاب نہیں پڑھیں گے اس کو، کتابا جب وقف کریں گے تو. صحیح جی. الف مدہ آ جائے گی اس پہ. کتابن ہے، وقف کریں گے تو ہو جائے گی کتابا. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہو جائے گا یسعی. یسعی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب یسعی بالکل ویسے ہی رہے گا، اس پہ بھی سکون نہیں آئے گا، الف مدہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. اب ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب دیکھیے اس میں آخر میں جو ہے الف ہے. کیا ہے؟ الف ہے آخر میں. اور الف تو آپ کو پتا ہے صرف الف مدہ ساؤنڈ کو کھینچنا ہے. صحیح ہے جی. یہ بھی ایسے ہی رہے گا خلقنا، یعنی یہ بھی الف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا. تو 3 صورتحال ایسی ہیں جب الف مدہ پڑھی جاتی ہے. وہ کیا کیا ہیں؟ جب دو زبر آ جائیں تو ایک زبر کر کے الف مدہ پڑھیں گے. جب کھڑی زبر ہو تو وہ تو ہے ہی الف مدہ، بالکل ویسے ہی پڑھیں گے جیسے لکھی ہے، نو چینج. اور یہ بھی الف مدہ ہے، الف ہے اس سے پہلے نون پہ زبر ہے، یہ کھڑی زبر ہے، یہ بھی الف مدہ ہے. الف مدہ کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے. تو ان دونوں کیسز میں نو چینج. یہ دونوں بلکہ یہ تینوں الف مدہ کی طرح پڑھے جائیں گے. یہ تینوں الف مدہ کی طرح پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے سامنے کیا قاعدہ ہے کہ علامات جو ہیں ان میں دو زبر اور کھڑی زبر کو چھوڑ کے باقی سب جب وقف کریں گے تو سکون کے ساتھ پڑھی جائیں گی. جو دو زبر اور کھڑی زبر ہے جب اس پہ وقف کریں گے تو الف مدہ ہو جائے گی، اور الف مدہ جب ہوگی تو وہ الف مدہ اوریجنلی رہے گی. تینوں صورتحال میں الف مدہ پڑھی جائے گی. تو ایک سیٹ یہ ہو گیا آپ کے پاس، ایک سیٹ یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ایک ایکسیپشن ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ. الغاشیہ غاشیہ. ٹھیک ہے جی. تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، جب آخر میں کسی حرف کسی لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے، گول تا، ٹھیک ہے جی. گول تا ایسے بھی لکھی جاتی ہے، ایسے بھی لکھی جاتی ہے. صحیح ہے جی. جب آخر میں گول تا آ جائے، گول تا، صحیح ہے جی،
یہ گول تا ہے، اس کو تا مربوطہ بھی کہتے ہیں. گرامر میں انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. جب گول تا آ جائے تو وقف کی صورت میں ہا کی آواز آتی ہے. ہا کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے جی، وقف کی صورت میں ہا کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی آواز آتی ہے ہا کی، یعنی اس پہ یہ ایک الگ صورتحال ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں تو حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے ہیں، ہا کی آواز ہوتی ہے، حالانکہ ہے یہ تا. صحیح ہے جی، ہے یہ تا. اور آگے بھی چلیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ. ٹھیک ہے جی، وجوہ یومئذ خاشعہ. اب وہ خاشعۃ وہ بھی تا مربوطہ کے ساتھ ہے، لیکن جب رکیں گے تو ہا کی آواز آئے گی. یہ ہے گول تا کے لیے خاص قاعدہ. وقف کی صورت میں ہا کی آواز آتی ہے، اگر وقف نہ کریں، ملا کے پڑھیں تو پھر تا کی آواز ہی رہے گی. تا کی آواز ہی رہے گی، پھر ہا کی آواز نہیں آئے گی. صرف وقف کی صورت میں ہا کی آواز آتی ہے، تو ایک خاص قاعدہ ہو گیا. تو وقف کے 3 طریقے آپ کے پاس آ گئے. ساکن الف مدہ کی صورت میں کب پڑھا جائے گا، اور جب گول تا آئے گی تو پھر ہا کی آواز آئے گی. تا نہیں پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں. اس کی بھی ایک سلائڈ لے لیجیے جناب. جی جناب، آپ لوگوں کو اب میری آواز کچھ کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے آواز کی. اچھا جی، تو کسی ساتھی نے ہینڈ ریز کیا تھا، کوئی کوشچن ہے کسی ساتھی کا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، کتاب بند پہ جب ہم وقف کریں گے تو اگر نیکسٹ ورڈ کے اوپر تشدید ہوگی تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ کس پہ وقف کریں گے؟ کتاب بند پہ ہم اگر وقف کریں گے تو کتابہ ہو جائے گا. جی جی صحیح. اگر نیکسٹ ورڈ پہ تشدید ہوگا تو اس کو کیسے ہم پڑھیں گے پھر؟ مثلاً آگے اگر وہ چھوٹا ڈبلیو آ جاتا ہے تو ہم پچھلے ورڈ کو ملا کے پڑھتے ہیں. ہم نے وقف کر دیا ابھی، تو اس کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ ہاں، پھر وہ ایک حرکت جو ہے باقی با کو آپ اس میں ملا کے پڑھیں گے. ملا کے پڑھیں گے، یعنی کہ وقف کر کے پھر دوبارہ با کو ملا کے پڑھیں گے. ہاں، وقف نہیں بھی کریں گے تو با کو ڈائریکٹ ملا کے پڑھیں گے اگر آپ اگلی آیت سے ملانا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر ہاں جی صحیح ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر آگے یا آ رہا ہے، صحیح ہے، کہ اگر ہو کتابن ہو اور آگے یا ہو تشدید کے ساتھ، فار ایگزامپل ایک ہم مثال لیتے ہیں یؤمنو ہو تو کتابن، وہ پھر تنوین کا قاعدہ آ جائے گا نا آپ کا. صحیح، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے تنوین کے قواعد آ جائیں گے سارے کے سارے. کہ تنوین کی ساؤنڈ ہے نون ساکن والی، آگے جب ادغام والا حرف ہوگا تبھی تشدید آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ادغام ہوگا. اب اگر یومن میں ہوگا تو غنہ کے ساتھ ہوگا، را اور لام ہوگا تو بغیر غنہ کے ہوگا. اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو آگے جو تشدید کو پڑھنے کے لیے پھر بھاگ سے پھر ملا کے پھر پڑھ لیں گے اس کو؟ نہیں، اگر آپ سٹاپ کر لیے یہاں پہ اور آگے سے ملانا ضروری نہیں ہے، جو ابھی بعد والے ٹاپک میں آپ کے سامنے آئے گا کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، تو پھر آپ آگے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر، دمتین کا ایگزامپل کیا ہے؟ مسکن. ہاں، مسکن، ختامہ مسک، تو مسکن جو ہے وہ مسک ہو جائے گا، اس پہ سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس کی کامران ہو گئی نا. موہت بھائی ایک بات بتاتے ہیں، کتابہ میں وہ حرکت ایک ہوگی یا 2 ہوگی؟ کتابہ 2 حرکات، الف مدہ. صحیح، جب بھی 2 زبر آ جائیں گے نا اس کو وقفی صورت میں پھر 2 حرکات دی جائیں گی، الف مدہ کی طرح پڑ جائے گا کتابہ. ٹھیک ہو گیا جناب؟ اوکے سر. اچھا جی، تا مربوطہ والی اگزامپل سب کو سمجھ میں آ گئی کہ تا مربوطہ کو کس طریقے سے پڑھیں گے اگر وقف کریں گے تو؟ جی سر، آگے ہا کی بات نکلے گی اس میں. ہاں جی، ہا کی. جیسے فار ایگزامپل مجھ سے ایک پارٹیسپینٹ نے پوچھا کہ اس کو دوبارہ سے اگر بتا دیں تو حل اتاک حدیث الغاشیہ. ٹھیک ہے جی، غاشیہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پہلی آیت ختم ہوتی ہے سورۃ الغاشیہ کی، اور آگے جو ہے وہ اگلی آیت ہے وجوہ.
ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہ جو یہاں پہ اگر آپ سر اس کا پیج نمبر بتا دیجیے. نہیں, یہ تو قرآن پاک سورۃ الغاشیہ کی مثال لکھ رہا ہوں نا میں. 30ویں سپارے میں سورۃ الغاشیہ جو جمعے میں پڑھی جاتی ہے دوسری رکعت میں. اچھا, اب اگر آپ پہلی آیت پہ رکیں گے تو یہ تا مربوطہ کو ہا کی ساؤنڈ میں بدل دیں گے. هل اتاک حدیث الغاشیہ, ہا صحیح ہے, جو چھوٹی والی ہا ہے جو نیچے والے حلق سے آتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو پھر یہ تا ہی پڑھی جائے گی. هل اتاک حدیث الغاشیۃ وجوہ, ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ تا ہی پڑھی جائے گی, وقف نہیں کریں گے کیونکہ اصل میں تا ہے. لیکن جب وقف ہوتا ہے گول تا پہ تو پھر اس میں ہا کی ساؤنڈ آ جاتی ہے. یہ ایک ایکسیپشن ہے, آپ یہ سمجھیے وقف کے اصولوں میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے وقف کا طریقہ جو آپ کے سامنے آیا 3 صورتوں میں. اب ہم چلتے ہیں کہ وقف کی علامات کیا کیا ہیں, اور یہ ہے بہت اہم ٹاپک آپ سب کے لیے. ٹھیک ہے جی. سر جو دوسروں جو حساب پوچھے تھے ابھی جو واو تھا نا نیکسٹ آیت میں, وہ واو کے اوپر اگر شد آ گیا تو کیا کرنا جی ہے بول کے پوچھے تھے. تو پھر تو وہ تنوین کا قاعدہ لگے گا نا, جیسے میں نے ان کو بتایا وجوہن. اب وجوہن جو ہے اس پہ تنوین ہے. تنوین ہاں نون ساکن کے قواعد ہوتے ہیں کہ بعد میں دیکھتے کیا ہے. بعد میں یا ہے تو یرملون ہے, ادغام ہوگا. اب ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ یا بغیر غنہ کے, یومن میں ہے یا یس, تو ادغام ہوگا وجوہ یومئذ. اب یومئذ جو ہے اس پہ بھی تنوین ہے, لیکن آگے خواہ ہے, خواہ ہلکی ہے تو اظہار ہوگا یومئذ خاشعہ. صحیح ہو گیا جناب؟ صحیح صحیح انشاءاللہ. چلے جی, الحمدللہ. بارک اللہ فیک. اب ہم دیکھتے ہیں وقف کی علامات. اچھا جی, ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلے کو ہم کہتے ہیں وقف کی صورتیں. ٹھیک ہے جی, یعنی جہاں پہ وقف کیا جاتا ہے. وقف کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنا. صحیح جی, یعنی اسٹاپ, ٹو اسٹاپ. اور دوسرا ہے وصل. وصل کا کیا معنی ہے میں نے آپ کو بتایا, ملا کے پڑھنا, ملانا. صحیح ہے جی. اس کو آپ کنٹینیو کہہ سکتے ہیں یا ناٹ ٹو اسٹاپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹو کنٹینیو, نو اسٹاپنگ. اچھا جی, اب ایسا ہے کہ ہم لوگ 2 مصحف دیکھتے ہیں. ایک دیکھتے ہیں عرب والا اور ایک دیتے ہیں ایشین والا. جو عرب والا مصحف ہے نا, اس میں جو وقت, اب ہم کیونکہ دونوں پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ دونوں کی جو علامات ہیں اس کو کور کریں. جو عرب والا مصحف ہے جو گرین والے کلر کا ہوتا ہے عموماً اوپر سے, اس میں وقف کی علامات بہت کم ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت کم ہیں. تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں, اور جب آپ یہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی میجر علامات ویسی کور ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو نوٹ کریں, سب سے پہلی علامت بہت اہم, وہ ہے ایک چھوٹا سا میم ایسے بنا ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ جو میم ہے نا, یہ آیت کے بیچ میں بنا ہوتا ہے, اور اس میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم. ٹھیک ہے جی, وقف لازم, مینڈیٹری اسٹاپ. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ رکنا ہی رکنا ہے, ملا کے نہیں پڑھ سکتے ورنہ معنی بالکل غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ چھوٹا سا میم ہوتا ہے, یہاں پہ رکنا ہی رکنا ہے, یہاں پہ ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا. آپ کے سامنے اگر مصحف ہے تو آپ کھول کے دیکھیے سورۃ القمر, جو سورۃ الرحمن سے بالکل پہلے ہے 27ویں سپارے میں. اس میں 6 آیت ہے فتولی عنہم, فتولی عنہم, اور فتولی عنہم کے بعد میں ایک میم بنا ہوا ہے ایسے.
ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے پھر آگے یوم یدعو الداعی. ٹھیک ہے جی, آگے آیت ہے. اس میم کا معنی ہے مینڈیٹری اسٹاپنگ, وقف لازم. یہاں پہ کوئی بھی ملا کے نہیں پڑے گا, یعنی کوئی اس کو ایسے نہیں پڑھے گا فتول عنہم یوم, نہ, غلط. فتول عنہم, وقف. وقف کا مطلب ہے سانس لینا. وقف کا کیا مطلب ہے؟ سانس لینا, ٹو ٹیک دا بریتھ, تنفس. ٹھیک ہے جی, سانس لینا. فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی. ٹھیک ہو گیا جی. وقف لازم سب کو سمجھ میں آ گیا. بہت اہم ہے, اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے, اس میں غلطی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اگر غلطی ہوگی تو معنی بالکل تبدیل ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال وقف لازم میں؟ سر یہ میم کھڑی میم بھی رہتی ہے کیا؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مانے میم کمپلیٹ بھی رہتی ہے کیا سائن کے طور پر؟ وہاں وہ میم کون سی ہے؟ وہ آپ کو پچھلی کلاس میں پڑھائی گئی تھی. ٹھیک ہے جی, دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں, اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک مثال ہے قومن بورن. اچھا جی, اب تنوین آئی ہے. تنوین کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں. اظہار ہے, اقلاب ہے, ادغام ہے, اور اخفاء ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں بعد میں کیا ہے. تو تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ با. با. تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ اقلاب. اقلاب. اور اقلاب میں کیا ہوتا ہے کہ جو تنوین ہے اس کی ساؤنڈ کس میں بدل جاتی ہے؟ با. میم. میم تو ایک ایسے میم لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہی بتایا گیا تھا نا آپ کو, ایسے میم لگا ہوتا ہے. جی. تو پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں قومم بورا. اب باقی جو تنوین کی ساؤنڈ ہے اس کو میم میں بدل دیتے ہیں, یعنی قومن, نون کی ساؤنڈ ہے نا, اس کو آپ میم میں چینج کر دیتے ہیں قومم بورا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بھی ایک علامت ہے, لیکن یہ کمپلیٹ میم ہوتا ہے. ذرا غور کر لیجئے, یہ میم پورا میم ہے اپنے پورے اس ڈنڈے کے ساتھ. اور یہ جو وقف لازم والا میم ہے یہ بھی چھوٹا ہوتا ہے, یہ بھی چھوٹا ہوتا ہے, دونوں چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن یہ انکمپلیٹ میم ہے ایسے شوشے کے ساتھ. سب کو کلیئر ہو گیا جی؟ جی. کسی ساتھی کو اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ دونوں میم میں کیا فرق ہے, دونوں قاعدوں میں کیا فرق ہے؟ یہ اقلاب ہے تنوین کا. ہاں جی, کلیئر ہے؟ اس کی ایک سلائیڈ لیجیے کامران, تاکہ یہ ڈفرنس جو ہے نوٹ ہو جائے. سر وقف کے بریکٹ اور وصل کے بریکٹ میں کیا لکھے سر اس میں؟ یہاں پہ لکھا میں نے ٹھہرنا, یعنی سٹاپ کر رہا, اور وصل میں ملانا, یعنی ناٹ ٹو سٹاپ. صحیح ہے, ہاں ملانا. ٹھیک ہے جی, وہ کرنا ملانا. ڈن کامران؟ جی سر ڈن. صحیح جی. اب یہ مثال جو ہے نا میں مٹا دوں گا, اس کی ایک سلائیڈ ہو چکی ہے, لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, وقف لازم کے علاوہ آپ کو یہ سب تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ کس کا نشان ہے جناب؟ آیت سٹاپنگ. آیت کا. ٹھیک ہے جی, تو اس کو بولتے ہیں وقف آیت. ٹھیک ہے جی. وقف آیت جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کچھ قراء کسی آیت پہ ٹھہرتے ہیں, کچھ قراء کئی آیات کو ملا کے بھی پڑھتے ہیں. ہمارے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں ہر آیت پہ ٹھہرنا چاہیے. جہاں بھی آیت ختم ہو رہی ہے وہاں وقف کریں, ہم سانس لیں, پھر اگلی آیت سے شروع کریں. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم گرامر کو اتنا نہیں جانتے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کس آیت کو ملا سکتے ہیں, کس آیت کو نہیں ملا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ ہر آیت پہ ٹھہریں, سانس لیں, اور پھر اگلی آیت شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے جی.
کچھ قرآ کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت ساری آیات کو ملا کے پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں ابھی اتنی گرامر کی نالج نہیں ہے, ہم نہیں جانتے, تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر آیت پہ ٹھہرے, سانس لیں اور پھر آگے دوسری آیت پڑھیں. کلیئر ہے جی سب کو؟ اس کے بعد ایک بہت اہم علامت ہے جیم. یہ اکثر نظر آتا ہے آیت کے بیچ میں جیم بنا ہوا. اس کا معنی ہوتا ہے وقف جائز. یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں, ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں, ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھہرنا بہتر ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ دونوں باتیں برابر ہے, چاہے آپ ٹھہریں چاہے آپ ملا کے پڑھیں. تو یہ وقف جائز کہلاتا ہے. یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. واضح ہو گیا جی؟ استاد جو زیادہ تر بڑی آیتیں ہوتی ہیں اس میں یہ جیم پہ زیادہ تر رکتے ہی ہیں. جی جی بالکل, وہ لگانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کی جو سانس ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, تو وہ آیت کے بیچ میں ایسی علامات لگا دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ آرام سے رک سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اور پھر آگے سے پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے جی, یعنی آپ جیم پہ رک جائیں اور پھر آگے سے پڑھنا شروع کر دیں, کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے جی, یہ اسی لیے لگائی جاتی ہے جیم کی علامت عموماً کہ اکثر لوگوں جو ہیں ان کی جو تنفس ہے, سانس ہے, وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی, تو ان کو بیچ میں ٹھہرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ آرام سے ٹھہرا جا سکتا ہے, یہاں پہ وقف جائز ہوتا ہے. جیسے ایک مثال آپ کے سامنے. جی بولیے. ایک سوال تھا میرا اسی پہ. تو ہم لوگ جیم پہ جو رکتے ہیں تو واپس جب شروع کرتے ہیں تو وہی لیٹر جو پہلے جیم سے پہلے تھا اس سے ہی شروع کرنا ہے یا اس کے بعد والے لیٹر سے شروع کرنا ہے؟ بعد سے شروع کریے. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھ دیتا ہوں. سورۃ القمر کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت لکھی ہے اور یہ آیت نمبر ہے 35 سورۃ القمر کی. اب دیکھیے اس میں آپ کو جیم کی علامت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جیم کی علامت ہے. جیم کی علامت یعنی آپ وقف جائز ہے, یعنی آپ اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں نعمتم من عندنا کذالک نجزی من شکر, یعنی ٹھہر جائیں جیم پہ اور آگے سے پڑھیں, بالکل جائز ہے. اگر کوئی بولتا ہے نہیں میں ملا کے پڑھ سکتا ہوں, ملا کے پڑھنا چاہتا ہوں, تو پڑھ سکتا ہے نعمتم من عندنا کذالک نجزی من شکر. واضح, دونوں طریقے جائز ہے. کلیئر ہے؟ ہاں جی, کسی ساتھی کا سوال جیم کے بارے میں؟ نعمتم من عندنا, ٹھہر گئے, اب آگے سے پڑھیں کذالک نجزی من شکر. واضح ہے جناب؟ کلیئر ہے. آپ ہیلو, آپ عربی مذہب سے دیکھ رہے ہیں, میں نے ابھی اپنا ہندی مذہب جو ہوتا ہے ہمارا ایشین, اس میں تو بنا ہوا ہے, تو بنا ہوا ہے. ہاں ابھی آپ کو میں تو کی بھی بتاتا ہوں علامت. صحیح ہے, پہلے ہم لوگ میں نے آپ کو یہ کہا کہ پہلے ہم لوگ عربی والا کور کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے اس میں علامات بہت کم ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد میں جو ایڈیشنل ہے یہ والی بھی ساری آپ کو ایشین مصحف میں ملیں گی. جو جیم ہے یہ بھی آپ کو ملے گا ایشین مصحف میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو پہلے ہم عرب والی کور کر لیں گے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی, تو پہلے ہم عربک مصحف والی کور کر لیں گے, پھر انشاءاللہ ایشین مصحف والی دیکھیں گے. کلیئر ہے جی؟
उस्ताद ये एक बार फिर ये इसको अगर रोकेंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? तो फिर मिला के पढ़ेंगे, निअमतम मिन इंदिना कज़ालिका नजज़ी मन शकर। अच्छा, खाली सांस छोड़ेंगे हम, नाक के बाद सिर्फ सांस छोड़ सकते हैं, नहीं नहीं छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। आगे चले जाएंगे। अगर हाँ, छोड़ अगर देंगे तो रुकने के लिए, लेकिन अलिफ दोनों टाइम पे मद का जो है उनको अदा करना है, बिल्कुल इंदिना बिल्कुल ही पढ़ना है, इंदिना बिल्कुल दोनों तरीके से पढ़ना है। इसको बिल्कुल, सुकून यही नहीं हम, कर सकते हो, नहीं नहीं सुकून नहीं हमने यही, करेंगे वो आप। नहीं हमने यही देखा था ना कि अलामात जो हमने देखी थी कि वक्फ का तरीका क्या है, तो हमने कहा था कि जब आखिर में अलिफ मद्दा आ जाएगा तो फिर अलिफ मद्दा ही पढ़ा जाएगा, नो चेंज। अभी हमने इससे पहला वाला टॉपिक जो देखा था, सही है जी? जी वाज़ेह। ठीक है जी। इसकी एक स्लाइड लीजिए कामरान, एक एग्जांपल के साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक है सर। जनाब जी जनाब जी ये जीम के बारे जी में मैं एक सूरह अंकबूत की 40वीं आयत देख रहा हूँ। जी जीम जी के पढ़िए। नीचे सलाह है, हाँ हाँ, सवाल है, अभी वो क्या है? अभी आते हैं, अभी उस पे आते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया। अभी आते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम एक और अहम अलामत की तरफ। ये अलामत ऐसे बड़ी होती है, आयत के बीच में आती है, कौफ लाम और बड़ी या, कौफ लाम और बड़ी या। इसका माना होता है वक्फ औला, वक्फ औला। औला का मतलब क्या होता है? प्रेफर्ड, सही है जी? यहां पे ये क्या है? वक्फ इज प्रेफर्ड, यानी वक्फ करने को तरजीह देनी है, यानी कारी को चाहिए कि वक्फ करे। लेकिन अगर उसने वक्फ ना किया और वसल कर दिया तो भी कर सकता है, वाज़े। लेकिन कारी को चाहिए कि जब ये अलामत देखे खौफ लाम और बड़िया, तो उसको चाहिए कि वक्फ करे यहां पर। वाज़े हो गया जनाब? यानी जब ये अलामत देखे काफ लाम और बड़िया, तो कारी को चाहिए कि यहां पर वक्फ करे। ठीक है जी? सर नोटबुक में तो 2 डॉट नहीं है उस पे। नोटबुक में क्या मतलब 2 डॉट नहीं है? वो खाफ पे 2 नुक्ते नहीं है, पेज 137 में। अच्छा, देखें अभी नोटबुक में हम उसको देखते हैं कि क्या मसला है, लेकिन आप इस टॉपिक को जो है ना, वो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जिस तरह हम क्लास में लेके चल रहे हैं ना, उसको आप उस तरीके से लेके चलें, क्योंकि क्लास में हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल करके लेके चल रहे हैं, सही है जी? और जो है आपका ये जो अलामत है ना, ये आप ये समझिए कि ये वाली अलामत जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ लाम और बड़ी या वाली, ये आपकी नोटबुक में है ही नहीं, सही है जी? वो जो अलामत आप देख रहे हैं वो दूसरी है, ठीक हो गया? वो स्वाद लाम और या है, वो काफ नहीं है, ठीक है जी? वो अलग अलामत है। तो आप अभी बुक को कोई भी ना देखे, अभी आप बुक को ना देखिए, अभी आप बोर्ड पे फोकस कीजिए और आप समझिए सिर्फ कि कौन सी अलामत क्या है। क्लास के बाद में आपको मैं कुछ पिक्चर्स भेजूंगा कुछ दूसरी बुक से, जिसमें बहुत बेहतरीन समराइज हुआ हुआ है, तो आप समझ लीजिए अभी हमारी व्हाइट बोर्ड से अलामात को अच्छी तरह समझ लीजिए और बुक को अभी रेफर ना कीजिए, ठीक है जनाब? ओके ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। सही। अगर आपको मैं जो लिख रहा हूं उसमें कुछ नहीं समझ में आता तो बिल्कुल आप मुझे रोकिए और पूछिए, सही हो गया जी? अच्छा जी, अब मैं आपके सामने इसकी एक मिसाल लिख देता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। आयत नंबर 4 है सूरतुल मुजादिला की, वतिल्का हुदूदुल्लाह
اور پھر یہ علامت ہے اور پھر ہے وللکافرین عذاب علیم. اچھا جی، اب یہ قاف، لام اور بڑیا کی علامت آپ کے سامنے آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا اس کا معنی ہے کہ یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، پریفرڈ ہے، وقف کرنا بہتر ہے، پریفرڈ ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اچھا میں علامت تھوڑی بڑی کر کے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. علامت اتنی بڑی نہیں ہوتی، یہ چھوٹی سی بنی ہوئی ہوتی ہے. صحیح ہے جی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، وقف کریں گے بہتر ہے. اگر آپ کسی کو ایسے پڑھتے ہوئے سنیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وقف کرنا بہتر ہے، پریفرڈ ہے، اولا ہے. واضح ہو گیا سب کو جناب اس علامت کا معنی؟ کلیئر. اوکے، ایک اس کی سلائیڈ لے لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ ہم اللہ. جو بھی وقف کرتے ہیں اس کی کوئی ڈیوریشن بھی اسپیسیفک کہ بس کتنی دیر کا بھی وقف کر سکتے ہیں ہم؟ کیا مطلب کتنی دیر کا وقف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی اس میں ہوتا کچھ جس سے بات کرنی ضروری بات کرنی پڑ گئی، وقف کر کے بات کر لی، پانی نہیں، آیت کے بیچ میں نہیں کر سکتے. اگر سانس توڑنا ہے اور پھر سٹارٹ کر دیں اتنا ہی وقت، ایک سانس لینی ہے بس. وقف کا مطلب ہے ایک سانس لینا. صحیح ہوگا سر. صحیح. اگر کوئی کسی کو کوئی ایسی مجبوری ہو گئی جیسے کھانسی آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں 2-3 سانسیں، یا پھر کسی کو چھینک آ جاتی ہے اس کو ناک صاف کرنی پڑ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی آیت کے آخر پہ ہی ہوگا. ہاں، وقف آیت کے آخر پہ ہوگا. اگر بات کرنی ہے تو آیت کے آخر میں رک کے بات کریں گے. اگر ایسی کوئی بات ہے کہ آیت کے بیچ میں بہت طویل آیت ہے اور مجبوری ہو گئی یہ بات کرنا تو پھر آیت دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی صحیح ہوگا بات کرنے کے بعد. صحیح ہے جی، آیت کے بیچ میں بات نہیں ہو سکتی. باقی ایک سانس کا صرف ایک سانس کا ہی ہوگا بس ایک سانس کا وقفہ ہوگا. الا کہ کسی کو کوئی حاجت پیش آ گئی ہے، کوئی چھینک آ گئی ہے یا کھانسی آ گئی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. صحیح ہوگا سر. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو وقف پریفرڈ. ہاں جی، وقف پریفرڈ. صحیح جی، وقف اولا یعنی وقف پریفرڈ ہے. وقف کرنا بہتر ہے، وصل بھی ہو سکتا ہے. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ صحیح ہے جی. اب ہم دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہاں پہ وقف نہیں کرنا ہے. صحیح ہو گیا جی. اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک علامت ایسی لکھ رہا ہوں، لا ایسے لکھا ہوتا ہے، آیت کے بیچ میں بھی ہوتا ہے اور کبھی آیت کے نشان کے اوپر بھی یہ لا لکھا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا جی. کبھی آیت کے بیچ میں بھی ہوتا ہے اور کبھی آیت کے نشان کے اوپر بھی یہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لا کبھی کبھی آیت کے اوپر بھی ایسے لکھا ہوتا ہے اور یہ ایشین مصحف میں ہوتا ہے. عرب مصحف میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو کبھی بھی کہ آیت کے اوپر لا لکھا ہو. ویسے اکثر عرب مصحف میں یہ لا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ عرب مصحف بھی ایسے ہیں جس میں لا کی علامت ہوتی ہے. لیکن آیت کے اوپر لا صرف ایشین مصحف میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. انڈو پاک والے جو مصحف ہیں اس میں آیت کے اوپر بھی اکثر لا لکھا ہوتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے لا وقف علیہ، نو اسٹاپ ہیئر، نو اسٹاپنگ. یہاں پہ نہیں رک سکتے، وصل کرنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آیت کے اوپر جو لا لکھا ہوتا ہے نا اس کا مطلب بھی لا وقف ہوتا ہے، لیکن بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر آیت کے اوپر ہے نا تو نو اسٹاپنگ ہے، لیکن آیت کے اوپر میں اسٹاپنگ بھی الاؤڈ ہے، نو پرابلم. اگر آیت کے اوپر لا لکھا ہے تو آیت پہ تو آپ بہرحال رک سکتے ہیں، اور یہی ہم نے ڈسکس کیا تھا وقف آیا پہ
کہ ابھی ہمیں گرامیٹیکلی اتنا نہیں پتا، تو آیت کا نشان چاہے اس پہ لا ہو یا نہ ہو آپ رکھیں اور پھر آگے سے نئی آیت شروع کریں. کلیئر ہو گیا جی؟ جب آیت کے بیچ میں آئے گا تو پھر اسٹاپ نہیں کریں گے، تو پھر اسٹاپ نہیں کر سکتے، آپ کو ملا کے ہی پڑھنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پہ سورۃ المدثر میں جو سب سے طویل آیت ہے آیت نمبر 31، اس میں آپ کو یہ لا کئی دفعہ ملے گا ایشین مصحف میں خاص طور پہ. ٹھیک ہے جی؟ کچھ عرب مصحف ایسے ہیں جن میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جیسے وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اس کے بعد یہ علامت ہے اور پھر ہے لی یستیقن الذین، لیستیقن الذین. ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر ایک لا لکھا ہوا ہے اور اس آیت میں آپ کو کئی جگہ یہ علامت ملے گی. جب یہ لا لکھا ہوا نظر آئے اس کا مطلب ہے لا وقف علیہ، یہاں پہ وقف نہیں کر سکتے، تو آپ کو پیچھے سے پڑھنا پڑے گا الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کا مطلب ہے لا وقف علیہ، یہاں پہ آپ ایسے نہیں رکھ سکتے، یہاں پہ ایسے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی؟ کہ آپ کفروا پہ رک جائیں، یعنی وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین، نہیں ایسے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ملانا ہے. اچھا جی، کوئی بولے میری سانس ٹوٹ جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ تو کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیے کیا کرنا ہے. اگر سانس ٹوٹ جاتی ہے نا کفروا پہ اور آگے نہیں کھینچ سکتے تو کیسے کریں گے؟ دیکھیے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر پیچھے سے إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ. ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہو گیا؟ یہ ہے لا، یہاں پہ ٹھہرنا جائز نہیں ہوتا، یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، یہاں پہ نہیں رک سکتے. آیت کے بیچ میں جب یہ علامت نظر آئے تو نہیں وقف کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ جی سر. الحمدللہ بارک اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، لا کے بعد جیسے یہ قوف لام اور بڑیا ہے نا، تو ایسے ہی ایک علامت آپ کو یہ بھی کثرت کے ساتھ ملے گی، صاد لام اور بڑیا. یہ دونوں علامات اور یہ جیم، یہ تین سب سے زیادہ ہوتی ہیں. جیم، قاف لام بڑیا اور صاد لام بڑیا، یہ سب سے زیادہ آپ کو تینوں علامات ملیں گی عرب مصحف میں، اور ایشین مصحف میں بھی کثرت کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ یہ صاد لام یا اور جیم. ٹھیک ہے جی؟ صاد لام اور بڑیا. دیکھیں جی، جیسے یہاں پہ قاف تھا نا، قاف کس سے؟ وقف سے. ٹھیک ہے جی؟ وقف سے کیا ہے؟ قاف، اور وصل سے کیا ہے؟ صاد. ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ قاف کی جگہ صاد ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ وصل اولا. وصل، ٹھیک ہے جی؟ وصل اولا یعنی یہاں پہ ملانا، ملا کے پڑھنا، کنٹینیو کرنا بہتر ہے. اگر کوئی رک جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، آگے سے پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ملا کے پڑھنا بہتر ہے. یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہاں پہ پریفر کیا ہے؟ پریفر ٹو کنٹینیو. ٹھیک ہے جی؟ پریفر ٹو کنٹینیو یعنی یہاں پہ وقف نہیں کریں گے. اگر ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، آگے سے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لا میں تو کیا ہے کہ اگر سانس ٹوٹ گئی ہے تو پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، رک نہیں سکتے. یہاں پہ کیا ہے؟ ملا کے پڑھنا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ پائے ملا کے اور سوکھ گئے ہیں، سانس لے لیا سکون، تو کوئی حرج نہیں، پیچھے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے پڑھا جا سکتا ہے. یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے. اس میں رکنا بہتر ہے، لیکن اگر نہیں رکے ملا کے پڑھ دیا کوئی حرج نہیں ہے. اس میں ملا کے پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر رک گئے تو بھی آگے سے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. واضح ہو گیا جناب سب کو؟
ٹھیک ہے جی. اور یہ علامت آپ کو کئی جگہ ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ دونوں چیزیں جائز ہیں, دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سبح للہ ما فی السماوات والارض, اور پھر یہ علامت ہے وَهُوَ العزیز وَهُوَ العزیز الحکیم. سورۃ الحدید کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اب یہاں پہ صاد, لام اور یا کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے وصل اولا, ملانا بہتر ہے. بہت آسان ہے. قاف کا معنی ہے وقف, وقف کاف میں ہے تو جب قاف لام یا آئے گی تو یعنی رکنا بہتر ہے, وقف کرنا بہتر ہے. جب وصل ہوگا صاد لام یا, صاد وصل میں ہے صاد, تو یہاں پہ ملانا بہتر ہے. تو بہتر کس طرح پڑھنا ہے؟ بہتر ہے کہ پڑھا جائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ایک سانس میں پڑھا جائے پوری آیت کو. لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی میری سانس اتنی نہیں ہے اور مجھے رکنا پڑے گا, تو اگر وہ یہاں پہ رک جائے تو رک سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ کیسے پڑھے گا؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. واضح جناب سب کو؟ کلیئر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایک جنرل کوسچن ہے, اکثر میں واضح نہیں ہوتا کہ زوئیں اور زوات میں فرق سمجھ نہیں آتا آیت کے اندر جب لکھا ہوتا ہے نا, تو اس کی کوئی نشانی بتا دیں ہمیں. یعنی آپ کو ڈاؤٹ ہو جاتا کہ یہ دعاد ہے کہ زوا ہے. نہیں, آپ اس والی کی بات کر رہے ہیں, حروف یعنی حروف الہجا کی بات کر رہے ہیں, علامت کی بات کر رہے ہیں, وقف کی. نہیں, حروف الہجا کی بات کر رہے ہیں. حروف الہجا دیکھیں اس کے تو مخرج میں بہت فرق ہے. دیکھیں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں والارض. سر ساؤنڈ میں نہیں, اس کی شکل میں, ساؤنڈ میں تو کلیئر ہے لیکن شکل میں ہمیں واضح نہیں ہوتا کہ دعاد ہے لکھا ہوا ہے یا زوا لکھا ہوا ہے. ایسے کبھی آیت کے بیچ میں آتا ہے نا تو تھوڑا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. نہیں دیکھیں دعاد کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کا جو یہ دائرہ ہے نا, جو اس کا یہ بند والا ایریا ہے, یہ ہمیشہ مستطیل ہوتا ہے, اوول شیپ کا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور دعا جو ہے نا اس کا سیمی سرکل ہوتا ہے, یعنی آدھا سرکل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ساؤنڈ کی بات ہے تو ایک بات نوٹ کر لیں ہمیشہ, حروف حمز کون کون سے؟ فحسہ شخص سکت. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے نا اب اس میں بھی حمز نہیں ہوتا, اور اب جو دعد ہے نا اس کی آواز میں تو بالکل نو ایئر, اب ایسے ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے جی, سکون کی صورت میں. سر ایشین مصحف میں وہ جیم لکھا ہوا ہے. ہاں جیم لکھا ہے تو یعنی آپ اس کو وقف جائز یعنی ٹھہر بھی سکتے ہیں, وصل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی صحیح. جی جناب کامران. استاد اگر کمی کی وجہ سے کہیں ایسے جگہ پہ رک جائے جہاں پہ کوئی علامت نہیں ہے, تو کتنے پیچھے جانا ہے؟ آیت کے شروع پہ جانا ہے یا کہاں پڑھنا ہے اس کو؟ پچھلی علامت پہ. اگر طویل آیت ہے تو پچھلی علامت جو ہے کوئی بھی اس پہ جانا ہے. صحیح ہے جی. اگر چھوٹی آیت ہے اور پہلے کوئی علامت نہیں آئی ہے اسٹاپنگ کی, تو پھر آیت کے شروع سے پڑھ لیجیے.
کلیئر؟ یعنی اچھا، اور ایک ایک طویل آیت ہے، آپ جیسے ایک طویل آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کی سانس ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب آپ پچھلی جو علامت تھی نا اس پہ چلے جائیے، صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر. جیسے اگر آپ سورۃ الحدید آپ کے پاس کھلی ہے تو اس میں آیت نمبر 4 دیکھ لیجئے. اب آیت نمبر 4 جو ہے اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہوں اور آپ پڑھیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اب یہاں پہ ایک وقف کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء. اب یہاں پہ آپ کی آیت فار ایگزامپل آپ کی سانس ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ گرامر جانتے ہیں تو پھر آپ اس کو وما ینزلو سے بھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ ابھی گرامر نہیں پڑھی ہے تو آپ پچھلی علامت پہ چلے جائیں، یعنی یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها. اب یہاں بھی علامت مل گئی، اب آگے سے پڑھ لیجیے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہاں بھی ایک علامت آ گئی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. واضح؟ جی جناب، صحیح ہو گیا جی. تو یہ ہیں کامرس کی سلائڈ ہوگی. یہ اچھا، یہ وقف کرنا اور نہیں کرنا، جی ہلو جی جی بولیے. یہ وقف کرنا اور نہیں کرنا یہ گرامر، بس یہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے یا سنت رسول کا بھی ہے اس میں؟ اس میں ہے، اس میں جو ہے یہ گرامر سے بھی ریلیٹڈ ہے، اور کچھ ایسے وقف بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے، اس کی بھی علامت ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ وقف کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور جو ہمارے لیے گرامر کا سورس ہے، جو عربک گرامر کا سورس ہے، کوئی گرامر پہلے تھوڑی تھی، تو یہ گرامر بنی کیسے ہے؟ یہ گرامر تو ہم نے قرآن اور حدیث سے ہی سیکھی ہے، یعنی جو گرامر لکھنے والے علماء ہیں، جن لوگوں مشائخ نے جن نے کام کیا، انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی سیکھا ہے. تو ہمارے لیے تو سورس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں گرامر کے لیے بھی. واضح؟ جی اچھا. اور جو یہ وقف نہیں کرنا جو ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ مطلب اگر وقف نہیں کرنا تو پھر یہ علامت اس میں آنے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ مطلب خالی علمی اعتبار سے پوچھ رہا ہوں، اگر اس میں ٹھہرنا نہیں ہے تو پھر یہ علامت لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اس کی ریزن یہ ہے، دیکھیں آیت ہے طویل، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ابھی جو ہم نے آیت پڑھی بڑی طویل آیت ہے، 4 لائن کی ہے. ہر انسان کی نفس سانس اتنی نہیں ہوتی کہ وہ 3.5-4 لائنیں ایک ساتھ پڑھ لے، ٹھیک ہے جی. تو علماء نے آسانی یہ کی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے بیچ بیچ میں علامات لگا دی ہیں کہ بھائی یہ علامت ہے، جس کی سانس نہیں ٹوٹتی وہ تو پڑھ لے پوری. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی سانس کم ہے، بچے ہیں، کمزور ہیں، ایون بڑے بڑے جوان ایسے ہوتے ہیں جن کی اتنی سانس نہیں ہوتی، صحیح ہے جی. تو ان کے لیے علامات ہیں کہ ٹھہر سکتے ہیں، حرج نہیں ہے. جس کی اتنی نفس ہے، جتنی سانس ہے، جو ملا سکتا ہے وہ ملائے. واضح؟ جی ٹھیک ہے. سر یہ سانس کا جو ہے بائی ایکسپیرینس پڑھنے آ جاتا ہے سر، کیسے جو سانس جو ہے نا وہ بڑھتی ہے جب آپ مسلسل پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے نا تو پھر سانس بڑھنا شروع ہو جائے گی. جی اوکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو اب یہ ہو گئی عرب مصحف والی علامات. عرب مصحف میں یہی علامات ہوتی ہیں، بس ایک علامت اور ہوتی ہے 3 ڈاٹس والی، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کو معنقہ کہتے ہیں. یہ عرب مصحف میں بھی ہوتی ہے لیکن ابھی ہم اس کو نہیں لے کے آتے. صحیح ہے جی. تو یہاں تک اگر آپ کوئی بھی عرب مصحف دیکھیں گے تو آپ کو یہ علامات ملیں گی. اب ایڈیشنل علامات ہیں جو ایشین مصحف میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ایک بار. ایک علامت ملے گی آپ کو طا. صحیح ہے جی. طا جو ہے یہ کہلاتا ہے وقف مطلق. کیا کہلاتا ہے؟ وقف مطلق. یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. طا کا مطلب ہے، آپ یہ سمجھے تا جو ہے نا یہ عرب مصحف والا قاف لام بڑھیا ہے. صحیح ہے جی. کیونکہ ایشین مصحف میں یہ علامت نہیں ہوتی، طا ہوتی ہے. یہاں پہ وقف مطلق ہے، یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں ٹھہرا تو حرج نہیں، ملا کے پڑھ سکتا ہے، لیکن ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ ایک اور علامت ملتی ہے قف. قف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹاپ. آرڈر ہے یہ، اسٹاپ، قف.
تو یہاں پہ بھی ٹھہرنا چاہیے. صحیح ہے جی. اسی طرح ایک علامت آپ کو ملتی ہے ایشین مصحف میں, وہ لکھا ہوتا ہے قد یوصل, کم لکھا ہوتا ہے لیکن ایسی ہوتی ہے قد یوصل. ٹھیک ہے جی. یہ علامت جب ہوتی ہے تو یہاں پہ کبھی ٹھہرتے ہیں کبھی نہیں ٹھہرتے, دونوں چیزیں جائز ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب اس طرف آتے ہیں. اس طرف آپ کو اور کون کون سی ملیں گی؟ یہاں پہ آپ کو ایک علامت ملے گی زا کی. ٹھیک ہے جی. زا کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ملانا بہتر ہے. زا کا مطلب کیا ہے؟ ملانا بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں وقف مجوز, یعنی جائز, وقف کرنا جائز ہے لیکن ملانا بہتر ہے. اور اس کو بھی میں نام لکھ دیتا ہوں تو کا, کہ یہ ہے وقف مطلق. صحیح ہے جی. یہاں پہ میں پھر لکھ دیتا ہوں, یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے اور یہاں پہ ملانا وصل بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل اس طرح ہی ہے. یہ صاد لام یا کی طرح ہے اور یہ قاف لام یا کی طرح ہے, تو اور زا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح ایک علامت ہے صاد, یہ بھی آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور صاد آپ کو پتا ہے وصل میں آتا ہے, تو یہاں پہ بھی ملانا بہتر ہوتا ہے. اس کو برف مرخص کہتے ہیں. یہاں پہ ملانا بہتر ہے, اگر ٹھہرنا پڑ جائے تو ٹھہرا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں بھی ملانا وصل بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک علامت آپ کو اور ملتی ہے قاف کی. ٹھیک ہے جی. یہ بھی آپ کو علامت ملتی ہے قاف, اور اس کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے قیل علیہ الوقف, یعنی یہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے, یہاں بھی ملانا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایڈیشنل علامات ہیں جو آپ کو ایشین مصحف میں ملیں گی. تو کا معنی ہے ٹھہرنا بہتر ہے. زا, صاد اور قاف جب آئیں تو یہاں معنی ہوتا ہے کہ ملانا بہتر ہے, وصل کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. یہ ایڈیشنل علامات ہیں جو آپ کو ایشین مصحف میں مل جائیں گی. صحیح ہے جی. لیکن بات اہم پرنسپل جان لیجئے کہ لازم والے کون سے ہیں؟ میم, لازم سٹاپ کرنا ہے, لا نہیں سٹاپ کر سکتے. آیت پہ ہمیشہ سٹاپ کریں, آگے سے پڑھیں. جیم کثرت کے ساتھ ملے گا, سانس ٹوٹ رہی ہے وقف کر سکتے ہیں, ملا سکتے ہیں, ملا لیجئے. قاف لام یا تو نظر آئے, قاف لام یا عرب مصحف میں, تو ایشین مصحف میں, تو ٹھہرنا بہتر ہے. صاد لام یا زا یا صاد اور قاف نظر آئے ایشین مصحف میں, تو وہاں ملانا بہتر ہے. اگر ملایا نہیں اور رک گئے تو بھی کر سکتے ہیں, حرج نہیں ہے. واضح ہو گیا جناب. یہ سلائیڈ نمبر کون سی ہے کامران ہماری؟ صاحب ایک سوال پوچھنا تھا جی. سورہ زخرف میں وہ حامیم کے اوپر میں 3 نقطہ ہے, اس کے بعد والکتاب المبین میں بھی 3 نقطے. ابھی بتاتا ہوں, ابھی آتے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف. آج آپ لوگوں کا تھوڑا 10 منٹ جو ہے اور لگیں گے, لیکن انشاءاللہ ہمارا کورس خف کیا کرنا ہے سر؟ خف سٹاپ پریفرڈ ہے. ہاں پریفرڈ ہے. لازم سٹاپ ہے یا آپشنل سٹاپ ہے؟ آپشنل. لازم وقف لازم سے میم ہے بس. صحیح ہے جی. یس. ایک سوال آپ سے تھا. جی. یہ سورہ مدثر میں جی پہلی جو آیت ختم ہو رہی ہے اس پہ لام الف بل لا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت میں لا بھی ہے اور صاد بھی ہے اسی, اور تیسری صورت میں آیت میں پھر لا اور صاد ساتھ ساتھ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آیت کے اوپر جب آئے گا نا تو آپ بالکل پریشان نہ ہو, آپ ہر آیت پہ ٹھہریں, آپ ہر آیت کو پڑھیں الگ الگ. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. صحیح ہے جی. ہر آیت پہ ٹھہریں, کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے جی. آپ بالکل نہیں سوچے اس بارے میں کیا آپ کو رکنا ہے, ملانا ہے, نہیں, ہر آیت پہ ٹھہریں, بالکل ٹھہر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ 2 نشان ایک ساتھ آ گئے اگر, تو وہاں پہ لا بھی آیا ہے, صاد بھی آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی وہاں پہ 2 رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتے, اور دوسری رائے ہے
کہ ملانا بہتر ہے لیکن ٹھہر جائیں تو حرج نہیں. صحیح ہے جی. تو دو آ رہا ہے اس لیے انہوں نے دونوں علامات لگا دی. اچھا ٹھیک ہے, کلیئر ہے جی. لیکن آپ آیت کے بارے میں جان لیجئے, آیت پہ آپ ٹھہریں, بالکل نہیں دیکھیں کہ آیت کے دائرے پہ کون سا نشان ہے, آپ ٹھہریں. ابھی ہم گرامر اتنی نہیں جانتے, اس لیے بہتر ہے ہر آیت پہ ٹھہریں, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی, شکریہ. سر سجدے کا کیا؟ جی السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی ایک علامت ہے جس میں نون زیر آ رہا ہے, جیسے سورہ کاف کی آیت نمبر 77 میں ہے کریاتی, پھر نون ہے, پھر اس کے بعد الف سین پہ سکون ہے. جی 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 تو صحیح. ذرا واضح کر دیں اس چیز کو. جزاک اللہ. جی جی جزاک اللہ خیر. آپ ایک ایسی علامت کی بات کر رہے ہیں جس میں زیر آتا ہے, نون کے نیچے زیر ایسے آتا ہے, رائٹ؟ جی 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 ٹھیک ہے. تو آپ نے اچھا کیا ہمیں یاد دلا دیا, جزاک اللہ خیرن. یہ ایک ٹاپک ہے, چھوٹا سا ٹاپک ہے بالکل, اس کو کہتے ہیں نون قطنی, اور یہ کب آتی ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی کلاس میں, صرف 2 منٹ کی بات ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. مجھے ایک بار اور یاد کرا دیجیے گا, وہ وقف کی علامت نہیں ہے, وہ پڑھنے میں آتی ہے. وہ وقف کی علامت دیکھیں, اس میں سے وقف کی جو علامت ہے کوئی پڑھنے میں نہیں آتی ہے, تو صرف وقف کے لیے ایک علامت ہے. وہ نون تو پڑھنے میں آتی ہے نا. ٹھیک ہے جی, اس کا قاعدہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, وہ ایک الگ شے ہے بالکل. ٹھیک ہے جی, اس کا وقف سے کامران یہ ہو گیا جی جناب. اور ایک سین آتا ہے, سین آتا ہے, یعنی آیت کے بیچ میں سین آتا ہے. جی سر. وہ بھی وقف کی کوئی علامت ہے, کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ اس کی؟ بک میں لکھا ہوا سر, وہاں پہ ٹیمپرری اسٹاپیج ہوگا وداؤٹ کنٹینیو ڈسکنٹینیو. اچھا نہیں, وہ الگ چیز, میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو, وہ بتاتا ہوں, وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے جی, وہ الگ ہے, وہ ابھی بتاتا ہوں. جی بیٹا پوچھئے. ایک سوال تھا, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, اس میں لام کا بھی وقف ہے, قاف کا بھی وقف ہے, اور طا کا بھی وقف ہے. ہاں تو بیٹا اس میں جو ہے نا وہ مختلف آراء ہیں علماء کی, کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ٹھہرا جا سکتا, کچھ کہتے ہیں کہ ٹھہر جائیں, ٹھہرنا بہتر ہے, اگر وصل بھی کر لیں تو حرج نہیں ہے. تو یہ مختلف آراء ہیں جس کی وجہ سے مختلف علامات لگا دی گئی ہیں. آپ ان میں سے کوئی بھی علامت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جی جی جزاک اللہ. جی I have a question. جی پوچھئے. See, there was a preferred stop like kaf, lam, ya. It's preferred. You can stop it or you can continue it. Yes. So in this case, it is like you'll have to stop it for every kaf, lam, ya, or is it like in one surah you can stop it, on one ayat you can stop, the second ayat you have to. It's like you should be continuing all together, or how is it? It is preferred if you are taking one stopping on kaf lam ya, then stop on all kaf lam yas. It should be this way, huh? Yeah, it should be. It is preferred. But if it is missed, then inshallah there is no sin. Thank you. Jazakallah khair. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ کچھ ایشین مصحف میں اور علامات ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ اسٹاپ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف فرمایا کرتے تھے. یہاں پر ٹھہرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ وقف کرنا مستحب ہے, یعنی پسندیدہ ہے, محبوب ہے کہ یہاں پہ ہم بھی ٹھہریں. ٹھیک ہے جی, تو اس کی علامت آپ کو ایشین مصحف میں ملے گی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ایک ہے علامت آپ کو نظر آتی ہے وقف منزل. وقف منزل. ٹھیک ہے جی, وقف منزل جو ہے وہ معنی ہے جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام اس مقام پہ جب وہ تلاوت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وقف فرماتے. تو یہ بھی وقف مستحب ہے, یہاں پہ بھی ٹھہرنا بہتر ہے, پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے علاوہ
ایک اور آپ کو ملے گا جو علماء نے لکھا ہے وقف غفران. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے, اور انسان جب سنت نماز, نفل نماز پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, تو اس مقام پہ رک کے اس کو بخشش مانگنی چاہیے, رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی, سیدی بخشش کی دعا کرنی چاہیے اس مقام پہ ٹھہر کر. اس کے علاوہ ایک بہت اہم علامت ہے, سین بنا ہوتا ہے ایسے چھوٹا سا. ٹھیک ہے جی, اس کا مطلب ہوتا ہے سکتہ. سکتہ کا معنی ہے پوز. کیا معنی ہے؟ پوز. پوز کرنا. پوز کرنا یعنی ٹیمپرری اسٹاپ وداؤٹ بریکنگ بریتھ. ہلکا سا پوز کرنا ہے, سانس نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے جی, باقی جو وقف ہوتا ہے اس میں تو سانس لیتے ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا وقف کا معنی ہے سانس لینا پھر آگے چلنا. جب سکتہ آئے گا نا, سین آئے گا یا سکتہ لکھا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے پوز اس طرح پوز کرے کہ سانس نہ ٹوٹے اور پھر آگے چلے. اس کی مثال حفظ کی قرات میں 4 مقامات پر ہے بس, وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو پکچر لے کے بھیج دوں گا. اس کی مثال ایک ملتی ہے ہمیں سورۃ القیامہ میں, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. وقیل من راق. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب دیکھیے یہاں پر وہ سین سکتہ کی علامت ہے. اب یہ جو سکتہ ہے, اس سکتے کی وجہ سے ہی ہم اس کو را کو ملاتے نہیں ہیں, ورنہ قاعدہ کیا تھا, یہ تو پچھلی کلاس میں ہی آپ نے پڑھا, یعنی ہم نے پچھلا جو ٹاپک پڑھا اس میں کہ نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد را ہے. یرملون میں ہے ادغام ہوگا, ادغام اور وہ بھی بلا غنہ, را ہے, یومن میں نہیں ہے. تو اس قاعدے کے حساب سے اس کو ہونا یہ ہوتا مرراق, لیکن ایسا تو نہیں ہے, مر تو نہیں پڑھتے نا اس کو, کیونکہ یہاں پہ سکتہ ہے. اچھا, سکتہ کیا معنی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہاں پوز کرنا ہے, سانس نہیں ٹوٹے, سانس نہیں ٹوٹے. وقیل من راق, وقیل من راق. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ کو سورۃ المطففین میں بھی اس کی مثال ملتی ہے, کلا بل کلا بل ران علی قلوبہم, کلا بل ران علی قلوبہم. بل کے بعد سین ہے, سکتا ہے. اسی طرح آپ کو سورۃ الکہف کی پہلی آیت جو ہے وہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں بھی آپ کو یہ علامت ملتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہاں پہ بھی پوز کرتے ہیں اور پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو جو چوتھی مثال ہے وہ ملتی ہے سورۃ یاسین میں, من بعثنا من مرقدنا ہا. صحیح ہے جی, یہاں پہ سین ہے, پھر آگے ہذا ما وعد. ٹھیک ہے جی, تو یہ سین ہے, اس کا مطلب ہے ٹیمپرری اسٹاپ اینڈ کنٹینیو وداؤٹ بریکنگ یور بریتھ. آپ کی سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے, صرف 1 سیکنڈ کا پوز ہوتا ہے. واضح ہو گیا جی سب کو سکتہ کا معنی؟ جی سر. اور اگر کوئی حرکت ہو, حرکت ہو مطلب اگر سین سے پہلے حرکت ہو تو حرکت پڑھیں گے؟ ہاں بالکل, جیسے آپ کی جو سورۃ نہیں حرکت, دیکھیں وقف کا قاعدہ لگے گا نا. اب سکتہ کا مطلب ہے سٹاپ, ٹیمپرری سٹاپ, تو سٹاپ تو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی وقف کا قاعدہ لگے گا. اب یہاں پہ نون ساکن ہی ہے تو ساکن ہو گیا. اب جیسے سورۃ الکہف کی پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی نزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. عوجا, اب پہلی آیت یہاں ختم ہوتی ہے. صحیح ہے جی. اچھا, عوجا جو ہے اس کے بعد میں جب اگر آپ اس کو یہاں پہ سین ہے آیت کے اوپر, اب اس کا مطلب ہے یہاں ٹیمپرری اسٹاپنگ کرنی ہے, تو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. ٹھیک ہے جی, تو وقف کا قاعدہ لگے گا. سر آپ نے جو بتایا وقف, جی پوچھئے. اوپر جو یہ 3 وقف آپ نے بتایا, وقف مستحب اور وقف منزلہ, وقف غفران, ان کے سمبلز کیا ہیں, ان کے علامات کیا ہیں؟ یہ ایسے پورا لکھا ہوتا ہے, وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو حاشیہ ہوتا ہے نا سائڈ میں, وہ پورا لکھا ہوتا ہے.
वक्फ नबी, वक्फ मुनज़्ज़ल, वक्फ पूरा पूरा लिखा होता है। सर जी एक क्लैरिफिकेशन इसमें चाहिए, क्योंकि सूरह अल कहफ में जो है सकत भी है और तौ भी है, तो दोनों में से कोई भी कायदा लगेगा? बिल्कुल, फिर वही दोनों बातें आ जाएंगी कि कुछ उलमा जो उनकी राय है कि यहाँ पे सख्ता दे के आगे पढ़ें, और दूसरे कहते हैं कि सख्ता ठीक है करना चाहिए, लेकिन अगर कोई रुक जाता है तो आगे से पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं। वाज़ेह? ठीक है जी। तो दो अलामत होती हैं, इसका मतलब ये नहीं आप दोनों चीजें करेंगे, नहीं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। वाज़ेह? दो चीजें तो एक साथ नहीं की जा सकती ना। ठीक है जी, तो ये हो गया सख्ता। अच्छा जी, अब आखिरी अलामत ये है, इसको कहते हैं मुअन्नक़ा। क्या कहते हैं? मुअन्नक़ा। ये होता है ऐसे 3 डॉट्स होते हैं, ठीक है जी, और ये 3 डॉट्स जो है ना, ये दोनों साथ साथ आते हैं। ठीक है जी, एक आयत में ये 3 डॉट्स आएंगे करीब करीब। इसका क्या माना है? मुअन्नक़ा होता है, इसका माना है कि अगर एक जगह पे ठहर गए हैं तो दूसरी जगह नहीं ठहरेंगे। वाज़ेह? इसका माना है अगर एक जगह ठहर गए हैं तो दूसरी जगह नहीं ठहरेंगे। जैसे सूरतुल बकरा के बिल्कुल शुरू में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदन लिल मुत्तकीन। हुदन लिल मुत्तकीन। ठीक है जी, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदन लिल मुत्तकीन। अब अगर आप देखें तो फी ही से पहले भी 3 नुक्ते बने हुए हैं और बाद में भी नुक्ते बने हुए हैं। ठीक है जी, तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन में आते हैं, यानी ये 3 नुक्ते एक आयत में जब आपको मिलेंगे तो ये दोनों रिपीट होंगे, 2 बार होंगे। इसका माना ये है कि एक मकाम पे वक्फ कर सकते हैं, दोनों पे नहीं रुक सकते। अगर एक पे कर लिया है अब दूसरे पे नहीं कर सकते, और दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। यानी अब अगर मैं इस आयत को आपके सामने पढ़ूं, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, एक मकाम पे मैंने कर लिया। ठीक है जी, यानी इस वाले मुअन्नक़ा पे मैंने स्टॉप कर लिया है। अब मैं आगे से पढ़ूंगा हुदल लिल मुत्तकीन। बिल्कुल सही। अगर एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर मैं पहले वाले पे वक्फ कर लूं, ज़ालिकल किताबु ला रैब, अब आगे से अब दूसरे वाले पे मैं स्टॉप नहीं कर सकता, अब मुझे मिलाना है फीही हुदल लिल मुत्तकीन। तो समरी ये है कि जब भी ये 3 डॉट्स आएंगे साथ साथ तो एक पे रुक सकते हैं, दूसरे पे नहीं रुकेंगे। वाज़ेह हो गया जी सबको? आसान हो रही थी इसलिए थोड़ा। हाँ, बस हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। ये जो है वो लास्ट है हमारा मुआनका जो है। आज हमारा थोड़ा लंबी क्लास हो गई, नॉर्मली हम लोग इतनी लंबी नहीं करते और इंशाल्लाह आगे भी हम अपने टाइम पे ही रहेंगे। जो ग्रामर हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शुरू होगी। आज सिर्फ इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए और हमारे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स पूरा हो गया। तो हम लोग जो है अजान जो है वो भी हो गई है, तो अब लोग जो है मस्जिद भी जाएंगे, तो इसलिए हम क्लास को फिनिश करते हैं। आप लोगों एक सवाल पूछ लूं अगर आप चाहें तो सर? आप जनाब, अब क्योंकि नमाज में वक्फा बहुत कम होता है अजान में, तो इंशाअल्लाह आपका जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे लेंगे। आप जरूर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, फिर इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे ग्रामर की तरफ। ठीक है जी, आप साथी अपने सवाल जमा कर लीजिए, और भी जिन साथी के कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड इंशाअल्लाह हम उनको नेक्स्ट क्लास में जरूर इंशाअल्लाह एंटरटेन करेंगे। वल्लाहु अअलम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।